الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كنت نبيا وآدم بين الماء والطين. أجمل الأجملين وأكمل الأكملين، سيدنا وسندنا ومولانا وحبيبنا ومأوانا وملجانا وهادينا ومرشدنا وغوثنا وغياثنا ومغيثنا ومعيننا وقطبنا وفريدنا ونزامنا وسراجنا وولاءنا وأشرفنا ونور عيننا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. صدق الله مولانا العلي العظيم، وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. مل کر درود پاک پڑھی: اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا واصحاب سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین، وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین. بعد از حمد و ثنا و درود السلام نبی مکرم شفیع معظم احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. معزز محتشم سامعین وقار، قرآن مجید فرقان حمید سے بڑی ہی مشہور و معروف آیہ مبارکہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں خالق کائنات مجھے حق بیان کرنے کی، ہم سب کو حق کو سن کر اسے قبول کرنے کی، اس پر عمل کرنے کی اور اس پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. حضرات وقار، چونکہ یہ ماہ مبارک حضور سیدنا غوث اعظم شیخ عبدالقادر جیلانی بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے عرس مبارک کے حوالہ سے مشہور ہے، اور اس کے اندر اولیاء کرام کا کثرت کے ساتھ ذکر کیا جاتا ہے. تو اسی مناسبت سے آج جس موضوع کا انتخاب کیا ہے وہ بھی اولیاء کرام کی تعلیمات سے تعلق رکھتا ہے، جو ہے حقیقت تصوف. تصوف کیا ہے؟ تصوف کی حقیقت کیا ہے؟ انسان کا جو ڈھانچہ ہے یہ دو چیزوں کا مجموعہ ہے، ایک ہے اس کا جسم اور ایک ہے اس کی روح. جسم کے بھی کچھ تقاضے ہیں اور روح کے بھی کچھ تقاضے ہیں. جب تک ہم جسم و روح کے تقاضوں کو جان نہیں لیتے تب تک ان کے مطابق ہم زندگی گزار نہیں سکتے.
جسم بنا ہے زمین سے، مٹی سے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین سے ہی تمام جسم کی ضروریات کو بھی پورا کیا۔ جسم کے لیے جتنی بھی چیزیں ہمیں ضروری ہیں وہ سب کی سب ہمیں زمین سے میسر آتی ہیں۔ پانی زمین سے ملتا ہے، گندم زمین سے ملتی ہے، چاول اور دیگر جتنی بھی کھانے پینے کی اشیاء ہیں وہ زمین سے میسر آتی ہیں۔ انسان کے جسم پر پہننے کے لیے لباس کی ضرورت پڑتی ہے تو وہ بھی زمین سے ہی حاصل ہوتا ہے۔ پھر انسان کے رہنے کے لیے مکان کی ضرورت پڑتی ہے تو مکان میں لگنے والی اینٹیں، مکان میں لگنے والا ماربل، لوہا اور دیگر جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سب کی سب زمین سے حاصل ہوتی ہیں۔ تو جسم چونکہ زمین سے بنا تھا، مٹی سے بنا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جسم کی تمام ضروریات کو بھی زمین کے اندر ہی رکھ دیا۔ روح کیا ہے؟ روح کہاں سے آئی ہے؟ روح کیسے بنی ہے؟ اس کے بارے میں جب آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے مشرکین نے سوال کیا کہ روح کیا ہے، قرآن مجید فرقان حمید کے اندر رب کائنات اس کا ذکر فرماتا ہے، یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی۔ اے محبوب، وہ آپ سے روح کے متعلق سوال کرتے ہیں کہ روح کیا ہے؟ قل الروح من امر ربی، فرما دیجئے کہ روح جو ہے یہ امر ربی ہے، یہ اللہ کی طرف سے آئی ہے۔ جسم زمین سے آیا تھا، زمین سے بنا تھا، تو اس کی ضروریات بھی زمین سے ملیں گی۔ روح جب اللہ کی طرف سے آئی ہے، عالم ارواح سے آئی ہے، عرش سے آئی ہے، تو پھر اس کی ضروریات کے لیے بھی وہیں توجہ دینی پڑے گی۔ جسمانی غذا، گندم، چاول، دیگر جتنی بھی اشیاء ہیں، جسم کی ضروریات یہ زمین سے میسر آتی ہیں۔ یہ چیزیں جسم کے لیے ضروری ہیں۔ اور روح کے لیے کیا ضروری ہے؟ روح کے لیے انوار الہیہ ضروری ہیں، رحمت الہی کا نزول ضروری ہے، اللہ کی رحمتوں کی آمد کا سلسلہ اس کا منقطع نہ ہونا ضروری ہے۔ روح تر و تازہ رہتی ہے انوار الہیہ سے۔ ان دونوں کے تقاضے بھی جدا جدا ہیں، ان دونوں کی بیماریاں بھی جدا جدا ہیں۔ جسم کی بیماریاں مشہور ہیں، لوگ جانتے ہیں، نزلہ، زکام، کھانسی، دیگر جتنے بھی امراض ہیں مشہور ہیں۔ کچھ چھوٹے امراض ہیں، چھوٹی چھوٹی بیماریاں ہیں، کچھ بڑے امراض ہیں، ہیپاٹائٹس ہے، ٹی بی ہے اور دیگر کینسر وغیرہ بڑے بڑے امراض ہیں۔ یہ جسمانی امراض ہیں۔ روحانی امراض کیا ہے؟ حسد ہے، کینہ ہے، بغض ہے، تکبر ہے، ریاکاری ہے، نماز میں سستی ہے، ترک صلاۃ ہے، ترک صوم ہے، ترک زکوٰۃ ہے، ترک حج ہے۔ یہ ساری روح کی بیماریاں ہیں۔ جب ہمیں ہماری جسم کی بیماری کا پتہ چلتا ہے تو ہم فوری طور پر اس کے علاج کے لیے معالج کے پاس جاتے ہیں، اس کا علاج کرواتے ہیں۔ لیکن روح کی بیماری اور اس کے علاج کا جاننا ہم ضروری نہیں سمجھتے۔ ہماری روح کب بیمار ہوتی ہے اور اس کے علاج کے لیے کیا کچھ ضروری ہے، اس کے بارے میں ہم نے کبھی سوچا نہیں ہے کہ ہماری روح بیمار ہو گئی ہے، ہمیں کیا مرض لاحق ہے اور اس کے لیے بھی ہمیں کچھ کوشش کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے۔ رب کائنات قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرماتا ہے، جو دوران خطبہ تلاوت کی ہے، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اس قرآن مجید کو ہم نے مومنین کی طرف جو بھیجا ہے، اس قرآن کو ہم نے مومنوں کے لیے رحمت بھی بنا کر بھیجا ہے اور شفا بھی بنا کر بھیجا ہے۔ چونکہ روح آسمان سے آئی تھی لہٰذا اس کا علاج بھی آسمان سے ہی آنا تھا، تو رب نے قرآن میں اس کا علاج بتا دیا، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، یہ قرآن اس روح کی شفا ہے جس کو ہم نے باعث رحمت اور باعث شفا بنا کر بھیجا ہے۔ جسم بیمار ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے بھی ادویات بنائی ہیں، روح بیمار ہوتی ہے تو اس کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ادویات بنائی ہیں۔ جسم بیمار ہوتا ہے تو وہ کام کے قابل نہیں رہتا۔ اگر کوئی شخص بیمار ہو، آپ اس سے پوچھیں کیوں لیٹا ہوا ہے، تو وہ کہے گا میں بیمار ہوں، مجھے بخار ہے، مجھے درد ہے۔ آپ اسے کہیں اٹھ جا، کام کر، تو کیوں لیٹا ہوا ہے، اپنی دکان پہ جا، آفس میں جا، جو کام کرتا ہے وہاں پر جا، تو وہ کہے گا میرا جسم جو ہے وہ کام کے قابل نہیں، لہٰذا میں آج کام کر نہیں سکتا۔
کیونکہ میرا جسم کام کے قابل نہیں ہے۔ معلوم ہوا جب جسم بیمار ہو جائے تو بندہ کام کے قابل نہیں رہتا۔ روح بیمار ہو تو کیا ہوتا ہے؟ جب روح بیمار ہو جائے تو بندہ عبادت کے قابل نہیں رہتا۔ جب جسم بیمار ہو تو آفس جانے کا دل نہیں کرتا، کام پہ جانے کا دل نہیں کرتا، دکان پہ جانے کا دل نہیں کرتا۔ جب روح بیمار ہو تو پھر عبادات کرنے کا دل نہیں کرتا۔ اگر کسی کا نماز پڑھنے کا دل نہیں کرتا تو پتہ چلا کہ اس کی روح بیمار ہے۔ اگر کسی کا روزہ رکھنے کا دل نہیں کرتا، رمضان کا مہینہ ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی روح بیمار ہے۔ اللہ کی راہ میں کچھ دینے کی باری آتی ہے تو دل کے اندر کنجوسی کا خیال آ جاتا ہے، فوراً دنیاوی مال کے کم ہونے کا خیال آ جاتا ہے، تو مطلب یہ ہے کہ روح بیمار ہے۔ مسجد کے اندر چندہ دینے کے لیے جب وہ اپنے جیب سے نوٹ نکالتا ہے، ہزار کے اور 500 کے، ان میں سے سب سے چھوٹا نوٹ جب نکال کر وہ اللہ کی راہ میں دیتا ہے تو اس کا مطلب ہے اس کی روح بیمار ہے، اس کی روح کو علاج کی ضرورت ہے، اس کی روح بیمار ہے۔ جب تک جسم بیمار ہو کام نہیں کر سکتا، روح بیمار ہو بندہ عبادت گزار نہیں بن سکتا، تلاوت قرآن نہیں کر سکتا، نماز نہیں پڑھ سکتا، مسجد میں نہیں آ سکتا، دل اکتاتا رہتا ہے۔ سردیوں کا موسم ہے لیکن روح بیمار ہے۔ صبح آنکھ کھل گئی ہے، اذان کو سن کر آنکھ کھل چکی ہے، نعت کو سن کر آنکھ کھل چکی ہے، لیکن روح کی بیماری اس قدر لاحق ہو چکی تھی کہ اب بستر سے باہر نکلنے کا دل نہیں کرتا۔ اتنی بڑی سردیوں کی لمبی رات ہے کہ سو کر بھی بندہ تھک جاتا ہے۔ صبح 6:15 کے بعد جماعت ہوتی ہے، آنکھ کھلی ہوئی ہے لیکن روح کو ایسا مرض لگا ہوا ہے جو بستر سے باہر نکلنے نہیں دیتا۔ جسمانی بیماری کے علاج کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ لوگوں کو مختص کیا ہے، روحانی علاج کے لیے بھی مختص کیا ہے۔ جو جسم کا علاج کرتے ہیں ان کو ہم ڈاکٹر یا حکیم کہتے ہیں، جو ہمارے جسم کا علاج کرتے ہیں۔ ہمارا جسم جب کمزور ہو جائے تو وہ ہمارے جسم کی توانائی کے لیے، صحت و تندرستی کے لیے بہترین ادویات کا انتخاب کرتے ہیں۔ یہ ان کی ذمہ داری ہے، یہ ان کا فرض منصبی ہے کہ وہ ہمیں اچھا مشورہ دیں، ہمارے لیے اچھی ادویات کا انتخاب کریں۔ یہ ڈاکٹر حضرات کا کام ہے کیونکہ انہوں نے جسم کی نشو و نما کے لیے کردار ادا کرنا ہے۔ جب ہماری روح بیمار ہو جائے تو اس کا علاج کہاں سے ملے گا؟ شفا کا تو ہمیں پتہ چل گیا، ادویات کا بھی ہمیں پتہ چل گیا، اس کی تر و تازگی کہاں سے ہوگی یہ بھی پتہ چل گیا۔ ہمیں بے شمار میڈیسن کا پتہ ہوتا ہے، بھئی یہ ہمارے جسم کے لیے ضروری ہیں، یہ سر درد کے لیے ہے، یہ پیٹ درد کے لیے ہے، یہ دانت درد کے لیے ہے، پتہ ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود ہم ڈاکٹر کا رجوع کرتے ہیں کیونکہ ڈاکٹر کے مشورے کے بغیر اگر ہم استعمال کریں گے تو ممکن ہے کہ وہ ہمارے لیے باعث ضرر بن جائیں۔ تو جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے جسم کے علاج کے لیے ڈاکٹر اور حکیم منتخب کیے ہیں، ان کی ذمہ داری لگائی ہے، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے روح کی علاج کے لیے اللہ کے ولیوں کو منتخب فرما دیا۔ اللہ کے کامل اولیاء، صوفیاء کرام، علماء کرام، مشائخ اعظام، یہ ہماری روح کی اصلاح کرتے ہیں، یہ ہمیں روح کی نقصان دینے والی بیماریوں سے بچاتے ہیں، ہماری تربیت کرتے ہیں، یہ ہمیں بچاتے ہیں، بتاتے ہیں کہ کن کن چیزوں سے پرہیز کرنا تمہارے لیے ضروری ہے، ان چیزوں سے پرہیز کرو گے تو تم راہ راست پر ہوگے، تمہاری روح درست رہے گی، اور اگر ان چیزوں کے اندر مبتلا ہو جاؤ گے تو تمہاری روح کو شدید مرض لاحق ہو جائے گا جو مرتے دم تک تمہارا ساتھ نہیں چھوڑے گا۔ جسمانی علاج کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار اسباب بنائے۔ آج دنیا کے اندر بے شمار کتابیں جسمانی علاج کے اوپر لکھی گئی ہیں جو موجود ہیں، ڈاکٹر حضرات، اطباء، حکماء پڑھتے ہیں، انہی سے تعلیم حاصل کر کے وہ آگے ان پر عمل کرتے ہوئے جسم کا علاج کرتے ہیں۔ روح کی علاج کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتابیں نازل فرمائی ہیں۔ روح کی علاج کے لیے بے شمار کتابیں موجود ہیں، لیکن ان میں سب سے بڑی جو روح کی علاج کی کتاب ہے وہ قرآن مجید ہے، وہ اللہ کی کتاب ہے جو ہماری روح کے علاج کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائی ہے۔ باقی دیگر احادیث کی کتب بھی ہیں، بخاری شریف، مسلم شریف، ترمذی شریف، ابو داؤد شریف، ابن ماجہ، ریاض الصالحین، مشکات شریف، دیگر احادیث کی جتنی بھی کتب ہیں، یہ ان تمام کے اندر روح کے علاج کے طریقے بتائے جاتے ہیں کہ کیسے ہماری روح کو ہم نے درست رکھنا ہے، روح کا علاج کیسے کرنا ہے۔
ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو وہ ہمارا مرض جاننے کے لیے، جسمانی مرض جاننے کے لیے ہماری نبض پر ہاتھ رکھتا ہے۔ ڈاکٹر نبض کے اوپر ہاتھ رکھتا ہے تو اس کو ہمارے مرض کا پتہ چل جاتا ہے۔ اللہ کے ولی کی بارگاہ میں جاتے ہیں تو وہ مرض کیسے دیکھتا ہے، اس کو کیسے پتہ چلتا ہے مرض کا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولیاء کاملین کو وہ نگاہ دوربین عطا کی ہوتی ہے کہ وہ اپنی نگاہ سے دل کی بیماریوں کو جان لیا کرتے ہیں۔ اپنی نگاہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں وہ بصارت دی ہوتی ہے، بعطائے الہی انہیں وہ بصارت ملی ہوئی ہوتی ہے کہ جن چیزوں کو ہم نہیں دیکھ سکتے ان کو وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اسی لیے حضور سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں نظرت الی بلاد اللہ جمعا کخردلۃ علی حکم اتصالی، فرماتے ہیں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سارے جہان کو اس طرح دیکھتا ہوں جس طرح میں رائی کے دانے کو دیکھتا ہوں۔ فرمایا میں اللہ کی عطا سے رب کے سارے جہانوں کا نظارہ کر لیا کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ سلطان العارفین حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں کامل مرشد ایسا ہووے جڑا دھوبی وانگن چھٹے ہو، کامل مرشد ایسا ہووے جڑا دھوبی وانگن چھٹے ہو۔ اللہ کا کامل ولی جب روح کو جھنجھوڑتا ہے، جو دھوبی کی طرح ہماری روح کو جھنجھوڑ کر پھر استغفار کی طرف لے کر آتا ہے، توبہ استغفار کی طرف ہماری روح کو لاتا ہے، پھر بندے کو مسجد میں آنے کی توفیق ملتی ہے جب اس کی روح تندرست ہو جاتی ہے۔ جب تک روح بیمار ہوگی وہ مسجد کے اندر نہیں آئے گا، جب تک روح بیمار ہوگی وہ عبادت کے اندر اس کا دل نہیں لگے گا۔ اور یاد رکھیں تصوف اسی لباس سے تصوف کا ظہور نہیں ہوتا۔ تصوف کو جاننے کے لیے اولیاء کاملین اور علماء کرام کے قریب آنا ضروری ہوتا ہے۔ حضور سیدنا داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں لیسا تصوف رسومن ولا علومن، تصوف نہ تو رسم کا نام ہے نہ ہی علم کا نام ہے۔ یعنی اس قسم کا پٹکا پہنے گا، اس قسم کا گدڑی پہنے گا، لباس پہنے گا، اس قسم کا جبہ کبا پہنے گا، یہ تصوف نہیں ہے۔ ہاں، لباس سے تصوف کا ظہور نہیں ہوتا۔ اگر لباس گدڑی والا پہن لیا، عاجزی والا لباس پہن لیا، سر پر امامہ بھی سجا لیا، داڑھی بھی سجا لی، شریفوں والا لباس پہن لیا، مصلی امامت پر بھی کھڑا ہو گیا، لیکن اس کے دل کے اندر اگر تکبر ہے تو اسے قرب الہی نصیب نہیں ہو سکتا۔ اگر اس نے لباس گدڑی والا پہنا ہوا ہے، فقیروں والا پہنا ہوا ہے، لیکن وہ اللہ کی راہ میں دیتے ہوئے اس کے دل کے اندر ریاکاری ہے، تو پھر اسے اللہ کا قرب نصیب نہیں ہو سکتا، وہ اللہ کا بندہ نہیں بن سکتا۔ اسی لیے آپ نے فرمایا کہ لباس سے تصوف کا ظہور نہیں ہوتا، ولایت کا ظہور لباس سے نہیں ہوتا، اصل تو ہے اس کے اعمال، اس کی نیت کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں اگر تو نے شاہی لباس بھی پہنا ہوا ہے لیکن تیرے دل کے اندر خوف خدا ہے تو اس کا مطلب ہے تو اللہ کا بندہ ہے۔ اگر تو شاہی لباس میں بھی ہے، دل کے اندر خوف خدا ہے، تو اللہ کا بندہ ہے، لیکن اگر تو عاجزی والے لباس کے اندر ہے، تیرے دل کے اندر خوف خدا نہیں ہے، تو پھر اس لباس کا تجھے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اچھا، روح اور جسم دونوں کا علاج کیوں ضروری ہے؟ روحانی علاج کے لیے تو ہم ویسے بھی توجہ ہی نہیں ہے نا لوگوں کی اس طرف، تصوف کی طرف تو ہے ہی نہیں نا۔ جو لوگ تصوف کی طرف کچھ ہیں، کچھ لبادہ اوڑا ہوا، کچھ لوگوں کو ورگلانے کے لیے تصوف کے نام پر جو مال بٹورنے والے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، وہ ایسے انداز میں تصوف کو پیش کرتے ہیں کہ عام بندہ پریشان ہو جاتا ہے، وہ بس اس کے علم کو دیکھ کر دنگ رہ جاتا ہے۔ آج کل ایسا ہی ماحول ہے نا ہمارے ہاں، جو بندہ سوشل میڈیا پر بیٹھ کر چیپٹر نمبر دس، ورس نمبر دس، آیت نمبر دس، فلان نمبر دس، انگلش کے 2 لفظ رٹے ہوئے ہوں اور ساتھ جو ہے وہ چیپٹر بتاتا جائے، نمبر بتاتا جائے، اور بندہ کہے جی یار اس نے تو ہندوؤں کی کتابیں پڑھی ہوئی ہیں، یہ تو فلاں کی عیسائیوں کی کتابیں بھی جانتا ہے، یہ تو بائبل کا علم بھی جانتا ہے۔ وہ خدا کے بندے بائبل کا علم جانتا ہے مگر قرآن پر مکمل یقین اور ایمان نہیں رکھتا، تو بائبل کے علم کا کیا فائدہ ہے؟ فائدہ تو تب ہے جب قرآن کو اس نے پڑھا، اس پر عمل کیا اور اس کے مطابق دین کو آگے پھیلایا ہے۔ جسم کا علاج اگر نہ کرایا جائے تو کیا ہوتا ہے؟ ایک بندہ مریض ہے، مرض میں مبتلا ہو گیا ہے، نہ وہ دوائی لیتا ہے نہ وہ پرہیز کرتا ہے، تو کیا ہوگا؟ ڈاکٹر صاحب سے پوچھیں، مرض بڑھ جائے گا اور نتیجتاً وہ موت کے منہ میں چلا جائے گا۔ ایک بندہ دل کا مریض ہے، نہ وہ دوائی لیتا ہے نہ وہ پرہیز کرتا ہے، تو نتیجتاً وہ موت کے منہ میں چلا جائے گا۔ اچھا، روح کا علاج نہ کیا تو کیا ہوگا؟ یہ سب سے خطرناک بات ہے جس کو ہم نہیں جانتے، جس کی طرف کوئی توجہ نہیں ہے ہماری، کہ ہماری روح کا اگر علاج ہم نے نہ کروایا تو کیا ہوگا۔ اگر جسم کا علاج بندہ نہ کرے، پرہیز نہ کرے، علاج نہ کروائے، دوا نہ لے، تو جسم موت کے منہ میں چلا جاتا ہے
اور اگر بندہ اپنی روح کا علاج نہ کروائے، پرہیز نہ کرے، اس کی علاج کی طرف توجہ نہ دے، تو موت کے وقت ایمان سے محروم ہو جاتا ہے، ایمان سلب کر لیا جاتا ہے۔ اس لیے روح کا علاج ضروری ہے۔ آج ہم نے جسم کا علاج کو تو ضروری سمجھ لیا، لیکن روح کے علاج کی طرف ہماری توجہ ہی نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ جس طرح ہمارا جسم بیمار ہوتا ہے تو ہم معالج کے پاس جا کر، ڈاکٹر کے پاس جا کر، حکیم کے پاس جا کر، اطباء کے پاس جا کر علاج کرواتے ہیں، اسی طرح اگر ہمیں پتہ ہے ہماری روح بیمار ہے، جس کا نماز پڑھنے میں دل نہیں لگتا اس کی روح بیمار ہے، جس کا مسجد کے اندر آنے کا دل نہیں لگتا اس کی روح بیمار ہے، جس کا نیکی کا کام کرنے کا دل نہیں چاہتا اس کی روح بیمار ہے۔ جب پتہ چل گیا کہ میری روح بیمار ہے تو پھر مجھے اس کا علاج بھی کروانا چاہیے۔ تو اگر ہم جسم کے علاج کے لیے ڈاکٹر کے پاس جا سکتے ہیں تو روح کے علاج کے لیے اللہ کے ولیوں کے پاس کیوں نہیں جا سکتے؟ اور یاد رکھیں، یہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے ولیوں کے پاس کیوں جاتے ہو، یہ تو شرک ہے، تم شرک کرتے ہو، اللہ کے ولیوں کے پاس جاتے ہو، وہ تمہاری مدد تو مشکل تو نہیں آسان، مشکل کشا، حاجت روا، ایک خدا ایک خدا، یہ نعرے لگاتے ہیں، بس صرف خدا مشکل کشائی کرنے والا ہے، اللہ کا ولی مشکل کشائی کرنے والا نہیں ہے۔ تو یاد رکھیں، جس طرح اللہ کے ہوتے ہوئے ہم جسمانی علاج کے لیے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، اللہ موجود ہے نا، لیکن پھر بھی ہم ظاہری سبب اختیار کرتے ہوئے، شفا دینے والا کون ہے؟ اللہ، شفا تو اللہ نے دینی ہے، چاہے روحانی بیماری ہو چاہے جسمانی بیماری ہو، یاد رکھیں شفا دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ لیکن جس طرح ہم جسمانی بیماری کے علاج کے لیے ذریعہ اور سبب اختیار کرتے ہوئے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، ڈاکٹر کے پاس جانا شرک نہیں ہے، اسی طرح روحانی بیماری کے علاج کے لیے اللہ کے ولی کے پاس جانا بھی شرک نہیں ہے۔ اس لیے روحانی بیماری کے علاج کے لیے ڈاکٹر کے پاس جانا ضروری ہے، اللہ کے ولیوں کے پاس، اولیاء کے پاس جانا ضروری ہے۔ پھر لوگ سوال یہ اٹھاتے ہیں، جی وہ اس دور میں 2 نمبر پیر بہت ہیں جی، سوشل میڈیا پر یہ ٹی وی اٹھا کے دیکھو جناب، 2 نمبر پیروں کے جناب ڈرامے اور پتہ نہیں کیا کیا دکھایا جاتا ہے، پتہ چل جاتا ہے یہ 2 نمبر پیری ہے، یہ پیری فقیری کچھ ہے ہی نہیں ہے۔ تو صرف اس معاملے میں نہیں ہے، یہ جسمانی جو معالج ہیں نا، جو ڈاکٹر ہیں، ان میں بھی بڑے بڑے لٹیرے بیٹھے ہوئے ہیں، یقین جانیے۔ آپ کو نہیں پتا تو یہ ڈاکٹر صاحب تشریف فرمائیں، ان سے پوچھیں آپ، جو آپ کے نوجوانوں میں سے اگر کوئی پیرا میڈیکل کا کوئی کام کرتا ہے، یہ جو ڈاکٹروں کے پاس آپ جاتے ہیں تو جو جا کر سیمپل دکھا رہے ہوتے ہیں، باکس وغیرہ اٹھایا ہوتا ہے، ان سے کبھی آپ پوچھیں، ان کو کمپنیوں نے باقاعدہ ٹارگٹ دیا ہوتا ہے کہ یہ ٹارگٹ آپ نے اس ماہ کے اندر پورا کرنا ہے، اتنے پیسے آپ نے کمانے ہیں، اتنی سیلز آپ نے کرنی ہے۔ تو اس ٹارگٹ کو پورا کرنے کے لیے کیا کیا جاتا ہے؟ ڈاکٹروں کو باقاعدہ رشوت دی جاتی ہے، ہاں باقاعدہ طور پر ڈاکٹروں کو رشوت دی جاتی ہے، ان کو ان کے گھر کا سامان لا کر دیا جاتا ہے، ان کو مہنگے ناشتے کروائے جاتے ہیں، مہنگے کھانے کھلائے جاتے ہیں، ان کو بیرون ممالک جانے کے لیے باقاعدہ طور پر ٹکٹ مہیا کیے جاتے ہیں، حج و عمرے ان رشوت کے پیسوں سے بے شمار ڈاکٹر کرتے ہیں۔ ہاں یقین جانیے، یہ جس طرح جسم کے علاج کے لیے بھی بے شمار لٹیرے بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن پھر بھی آپ کو پتہ ہے کہ یار کس ڈاکٹر کے ہاتھ میں شفا ہے، یار فلاں ڈاکٹر مہنگا بڑا ہے، فیس بڑی ہے، لیکن وہ جو دوائی دیتا ہے نا اس میں بندہ ٹھیک ضرور ہو جاتا ہے۔ یار فلاں ڈاکٹر کی دکان تو چھوٹی ہے لیکن اس کے ہاتھ میں شفا بڑی ہے، یہ سب کو پتہ ہوتا ہے نا۔ جسمانی علاج کے لیے معالج کا سب کو پتہ ہوتا ہے، ڈھونڈ لیتا ہے بندہ، تو روحانی علاج کے لیے ہم صحیح بندہ کیوں نہیں ڈھونڈ سکتے؟ اگر کوئی بندہ، کوئی اللہ کا ولی کامل نہیں ملتا تو آپ اپنے علماء کرام سے رابطہ کریں، وہ آپ کی روحانی تربیت کریں گے، وہ آپ کی اصلاح کریں گے، وہ آپ کو پرہیز بتائیں گے، انشاءاللہ آپ کی روح اس طرح تندرست رہے گی جس طرح آپ کا جسم تندرست ہے۔ اس لیے جسم اور روح دونوں کی تندرستگی نہایت ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے جسم کے ساتھ اپنی روح کا بھی خیال کرنے کی اور اپنی روح کی تربیت کے لیے علماء، اولیاء، صوفیاء کا قرب اختیار کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔